خطیب ذیشان ساحر البیان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اقرار صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، مدرسہ غوثیہ قادری مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي صاحب ورفيق ورفيقي في الجنة عثمان۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور کیوں نہ ہو کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، امت کے غم خوار ساری کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں
ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے یوں تو تمام صحابہ اکرام کو فضیلت اور اعلیٰ مرتبت عطا فرمائے، لیکن ان صحابہ اکرام میں جس صحابی کی خوبیوں پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر جانثار کو اپنے آپ میں بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ اور ایک ماہر استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ ماہر استاد جس میں جو صلاحیت پاتا ہے اس کو اس صلاحیت میں بے مثل اور بے مثال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، ساری انسانیت کو تعلیم دینے والے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس صحابی پر بھی پڑی اور جس صحابی میں سرکار نے جس چیز کی صلاحیت کو نمایاں پایا اس صلاحیت میں اس کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق میں وصف صداقت کی صلاحیت کو دیکھا تو وصف صداقت میں حضرت ابوبکر صدیق کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم میں وصف عدالت کو دیکھا تو وصف عدالت میں حضرت عمر فاروق اعظم کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ اور حضرت عثمان غنی میں سخاوت کو نمایاں پایا تو آپ کو سخاوت میں بے مثل اور بے مثال بنا دیا، اور ایسا بے مثل اور بے مثال بنایا کہ ایک عام انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کو خریدتا ہے، لیکن عثمان غنی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سخاوت کا شہسوار بنایا کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنے مال کے ذریعے اپنی سخاوت کے ذریعے جنت کو خرید لیا ہے۔ اور سرکار نے مولائے کائنات میں شجاعت کو نمایاں پایا تو شجاعت میں اور ولایت میں مولا علی کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا، اور ایسا بے مثل اور بے مثال بنایا کہ جب خیبر پر آپ چڑھائی کرتے ہیں تو اس دروازے کو کہ جس دروازے کے وزن کا اور اس کی ثقالت کا یہ عالم ہے کہ اس کو 40 صحابہ کرام مل کر کے اٹھاتے ہیں تو بڑی بامشکل اٹھتا ہے۔ مولائے کائنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شجاعت عطا فرمائی، ایسی شجاعت میں بے مثال بنایا کہ اس دروازے کو صرف اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ اس دروازے کو اس محل سے اکھاڑ بھی لیتے ہیں، اور اکھاڑ کر کے اپنے ایک ہاتھ پر ڈھال بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے خیبر کے قلعے کو آپ فتح فرما لیتے ہیں۔ تو سرکار نے ہر صحابی میں جس صلاحیت کو نمایاں پایا اس صلاحیت میں اپنے اس صحابی کو بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ عثمان غنی کرامت میں بھی بے مثال ہیں یوں تو، لیکن سخاوت آپ کا ایسا وصف ہے کہ جو آپ کے اندر نمایاں پایا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی فضیلت بھی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حضرت عثمان غنی کی تعریف اور توصیف کو بیان فرمایا۔ عثمان غنی کون ہیں؟ یہ عثمان غنی وہ ہیں کہ اللہ کے حکم سے جن کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا۔ اور دیکھیے عثمان غنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی کو دین کی تبلیغ کی تو حضرت عثمان غنی ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر ایمان لائے، اور جب آپ ایمان لے آئے اور آپ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جو پہلے ایمان لائے، اور حضرت عثمان غنی کو ایمان لانے کے بعد طرح طرح کی ایذا اور تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ کا چچا حکم بن عاص آپ کو رسیوں سے جکڑ دیتا ہے، رسیوں سے باندھ دیتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ اور حضرت عثمان غنی کو طرح طرح کی سزائیں دینے لگتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ آپ یا تو جس دین میں داخل ہو چکے ہیں اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ آپ پر اسی طرح سے تکلیف کو مسلط کیا جاتا رہے گا۔ یہ سن کر کے حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ضرب کر کے میری جان تو لے سکتے ہو، لیکن میرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو مسلوب نہیں کر سکتے۔ جب حکم بن عاص نے یہ دیکھا کہ اب یہ واپس پھرنے والے نہیں ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور حضرت عثمان غنی جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے مال کو اسلام کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اس طرح سے خرچ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، بے ساختہ وہ غنی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء کرام سے کم یا زیادہ تشریف لائے، اور ان انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے گھروں میں اولادیں بھی ہوئی، اور ان اولادوں میں بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی ہوئی، اور انبیاء کرام نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ بھی کیا۔ تو اس بات کو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے
کہ کسی معظم شخص کا داماد بن جانا، معظم شخص کی بیٹی اپنے گھر میں لے آنا، یا کسی معظم اور عزت والے شخص کے گھر میں اپنی بیٹی کو دے دینا، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور نبی کا رشتہ دار ہونا یہ اس سے بڑے بھی شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ تو تمام انبیاء اکرام کے یہاں بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن کسی کے نکاح میں بھی حضرت عثمان غنی کے سوا 2 بیٹیاں کسی نبی کی بھی کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ تو یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں سرکار کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائی۔ اور حضرت مولائے کائنات راوی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان یکے بعد دیگرے میں اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح عثمان آپ کے ساتھ کرا دیتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں کتنا عرفہ و والا ہے اور کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سرکار نور ہے اور آپ کی جو نسل ہے وہ نسل بھی نور ہے۔ تو آپ کی نسل میں آپ کی بیٹی رقیہ ایک نور اور حضرت ام کلثوم دوسرا نور، اور 2 نوروں کو بولا جاتا ہے نورین۔ اور حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نور عطا فرمائے، اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ بھی صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس وقت آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیل تھی، تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے ارشاد فرمایا، اے عثمان آپ میری بیٹی کی تیمارداری کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ظاہراً۔ جب جنگ بدر فتح ہو جاتی ہے، صحابہ کرام واپس تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور سرکار نے حضرت عثمان غنی کو جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملا، اس مال غنیمت میں سے جتنا دوسرے مجاہدین کو حصہ عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، اور حضرت عثمان غنی کو اصحاب بدر میں سرکار نے شامل فرمایا۔ اور جب سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ کرام میں شامل فرمایا، تو اب کسی کی مجال نہیں جو یہ کہہ سکے کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اور جب آپ بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں
تو اصحاب بدر کی تعداد جب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت عثمان غنی کا نام اس میں شمار نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت حضرت عثمان غنی کی یہ ہے کہ بیعت رضوان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلے تو کفار قریش نے کہا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکہ شریف کی سرزمین پر بھیجا، اور ادھر صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو تمام صحابہ کرام نے اس بات کی بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم کفار و مشرکین سے لڑتے رہیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم خانہ کعبہ کا طواف ضرور کریں گے۔ تو جب اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام بیعت کرتے ہیں، تو چونکہ عثمان غنی وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کے درمیان صلح کے لیے سرکار کے حکم سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کرام نے بیعت کی تو آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر کے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کی بیعت ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک جیسے خسرا کی مدد کرنے پر، اور دوسرا بئر روما خریدنے پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت مسلمانوں کے ایسے حالات تھے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اور پہننے کے لیے وافر مقدار میں کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے عالم میں قحط کا زمانہ تھا اور جنگ مسلمانوں پر مسلط تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کی آپ ترغیب دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں مع ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ترغیب دلاتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کے حالات بہت نازک تھے۔ اب کوئی بھی انسان اپنا مال خرچ تب کرے جب مسلمانوں کے پاس موجود ہو۔ عثمان غنی ترغیب دلانے پر دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ پھر سرکار ترغیب دلاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب دلانے پر آپ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔
یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 700 یا 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، اور حضرت عثمان غنی نے 1000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنگ تبوک کے موقع پر پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے 4000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے، جس پر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ خصوصیت بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ اس طرح سے جیش عسرہ کی جب آپ نے مدد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم کو پلٹتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ ما ذر عثمان ما عمل هذا ما علا عثمان ما عمل بهذا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے 2 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب حضرت عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا آج کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے 1 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے، اور دوسری مرتبہ اس طرح سے خریدا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے کنوؤں کا پانی کھاری تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے جو سرفرے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے کنوؤں کا پانی کھارا تھا، تو عثمان غنی کو کنواں خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سرکار لعاب دہن ڈال دیتے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو دیکھیے معجزہ آپ کے حساب سے نہیں دکھایا جاتا ہے، اور دوسری بات اگر سرکار چاہتے تو تمام کنوؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا، جیسا کہ ہوا بھی ہے کہ سرکار نے ایک کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور وقتی طور کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کنویں سے میٹھا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ عثمان غنی کو کنواں خریدنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی سے سرکار کنواں خریدوا کر کے آپ جنت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمانا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے جنت کو خریدا ہے۔ تو اس طرح سے جب کنوؤں کا پانی کھارا تھا تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی پانی کے لیے، اور یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جو اس کنویں کا پانی بڑے مہنگے داموں میں وہ بیچا کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے نصف کنویں کو، آدھے کنویں کو اس یہودی سے خرید لیا، اور طے یہ پایا کہ ایک دن پانی آپ بھرا کرو گے اور ایک دن پانی ہم بھرا کریں گے۔ تو آپ نے اس طرح سے 12000 درہم میں اس کنویں کو آدھا خرید لیا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ درہم کا مطلب 12000 روپیہ نہیں، درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 200 درہم کا وزن جو ہے وہ آدھا کلو چاندی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس کے پاس میں صرف 200 درہم ہو وہ انسان مالک نصاب کہلاتا ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے کتنے نصاب ہیں کہ اگر وہ 200 کر کے کئی سارے لوگوں کو، فقیر لوگوں کو عطا فرما دیتے تو وہ تمام کے تمام مالی کے نصاب بن جاتے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا اور کنواں خرید کر کے وقف فرما دیا، اور پھر مسلمان اس کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ تو جب مسلمان کنویں سے پانی بھرنے لگے تو ایک دن میں دوسرے دن کا پانی بھر لیا کرتے تھے۔ یہودی کا پانی بکنا بند ہو گیا۔ جب یہودی کا پانی بکنا بند ہو گیا تو یہودی نے آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے دوسری مرتبہ 8,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر کے، یعنی اس طرح سے ملا کر 12,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے دوسری مرتبہ جنت کو خریدا۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی ہر جگہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آگے آگے رہتے۔ ایک منافق کا درخت ایک انصاری صحابی کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، تو اس صحابی انصاری نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کا درخت میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس درخت کی کھجوروں کو میرے بچے نہ تناول فرما لیں۔ آج اگر کسی کا درخت کسی کے گھر کی طرف جھک جائے تو کھجور گرنا تو دور کی بات ہے، گرنے سے پہلے کچی ہی اس گھر کے بچے توڑ کر کے کھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ زمانہ الگ تھا کہ صحابی رسول کو فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کی کھجور میرے بچوں کے منہ میں چلی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کھجور کا درخت انصاری صحابی کو دے دو اور جنت میں ایک درخت اس کے بدلے میں تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ شخص چونکہ ظاہراً مسلمان تھا اور اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو سرکار کے فرمان کو نہ مانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس شخص نے کھجور کا درخت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ منافق تو یہ سوچتا ہے جنت میں ملے گا بھی یا نہ ملے گا، کیونکہ وہ منافق تھا، صحابی نہیں تھا۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ درخت کوئی اور انسان انصاری صحابی کو دے دے تو کیا یہ ثواب اس کے لیے بھی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ ثواب اس کے لیے بھی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے اس کو اپنا پورا باغ دے کر کے ایک کھجور کا درخت اس سے خرید کر کے انصاری صحابی کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کہ جنت کے ایک درخت کے لیے آپ اپنا پورا باغ قربان کر دیتے ہیں، اور وہ درخت بھی خرید کر کے آپ ایک انصاری صحابی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی نے آپ کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، اس وقت قحط پڑ جاتا ہے اور غلے کا دور دور تک نام و نشان نہیں رہتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی چونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے غلے سے لدے ہوئے بہت سارے اونٹ مدینہ شریف میں آتے ہیں،
مدینہ شریف کے بڑے بڑے تاجرین اس غلے کی خریداری کے لیے آ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے مساومت اور بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے کسی نے کہا کہ آپ اس کا 1.5 گنا دام لے لو، آپ نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عثمان غنی اس اناج کا آپ 1.5 گنا دام لے لو۔ آپ کہتے ہیں میں اس پر فروخت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں 2 گنا لے لو۔ حضرت عثمان غنی پھر بھی انکار کر دیتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں امیر المومنین میں اتنے سستے دام میں نہیں بیچ سکتا، بلکہ اس سے بھی مہنگا خریدار ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے عثمان، ایسا کون سا خریدار ہے جو اس سے بھی زیادہ مہنگا خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی نے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی اے امیر المومنین، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو 1 کے بدلے میں 70 عطا فرماتا ہے، اس لیے میں نے 70 گنا دام میں اللہ کی بارگاہ میں اس تمام سامان کو پیش کیا اور یہ تمام کا تمام سامان اور تمام کا تمام غلہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی جب 1 مرتبہ وضو فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جو لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر کیسے عمل پیرا رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے جب ہنسنے کا سبب پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے بعد میں اسی طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی آپ کی حیا کا یہ عالم ہے کہ 1 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ پنڈلی کہتے ہیں یعنی جو گھٹنے کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے لیٹے رہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم آئے، سرکار اسی طرح سے لیٹے رہے، اور جیسے ہی حضرت عثمان غنی آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو درست فرما لیتے ہیں۔ اس میں یہ صاحب مت نکالنا کہ سرکار اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے، یعنی پیر کے کچھ حصے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میرے والد آئے، آپ اسی طرح سے لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح سے لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس لیے عثمان کے حیا کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا صاحب اور رفیق ہوتا ہے، اور میرا اگر کوئی رفیق ہے جنت میں تو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کو یہ شان حاصل ہے
کہ تمام خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ آپ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے خلفائے راشدین سے سب سے زیادہ عمر بھی پائی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے یوں تو بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کاشان اقدس پر جب آپ سرکار کو مدعو فرماتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے لیے آپ کے مکان پر تشریف لاتے ہیں، حضرت عثمان غنی سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور آپ کے قدموں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑتے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر قدم کے بدلے میں 70 غلاموں کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج تک پوری دنیا میں حضرت عثمان غنی کی دولت جیسا، آپ جیسا غنی اور آپ سے جیسا سخی اور آپ جیسا مالدار کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی آپ کس طرح سے خلیفہ بنے، انشاءاللہ اس کو ابھی ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم نے اپنی بات کو یہاں پر کل چھوڑا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے وصال کے بعد میں 2 سال 2 مہینہ کچھ دن امور خلافت کو انجام دے کر کے آپ نے وصال فرمایا، اور جب آپ نے وصال فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو وصیت نامہ لکھا اور حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جانشین اور حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے امور خلافت میں 10 سال آپ کی خلافت رہی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یوں تو یہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، یوں تو ہندوستان میں کیسے اسلام پہنچایا جائے، یہ غور و فکر ہونا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا، اور اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں اسلام بہت بعد میں نہیں آیا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے ہی میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جب چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو اس چیز کو تمام لوگوں نے دیکھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک بادشاہ تھا کہ جس نے شق القمر کے معجزے کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری نظر کا دھوکہ ہو، یا ہوا تو کیوں ہوا۔ تو جس نے یہ شق القمر کا معجزہ ہندوستان کی سرزمین سے دیکھا، ان کا نام ہے، اس وقت چیرامن پیرامل نام سے وہ مشہور تھے اور وہاں کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے یہ شق القمر کا معجزہ دیکھا تو معجزہ دیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے یہ کیسے ہوا، میری نظر کا دھوکہ ہے یا چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ لیکن چونکہ ملوار کی جو سرزمین ہے، جو آج کیرلا کا حصہ ہے، وہاں پر پہلے بندرگاہ تھی اس زمانے میں بھی، اور اس زمانے میں
یعنی سرکار کی بعثت سے پہلے بھی لوگ تجارت کی غرض سے وہاں پر آیا جایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے کوئی وفد آیا تو جو وفد مکہ شریف سے آیا وہ اس چیز کا تذکرہ کرنے لگے کہ اس طرح سے وہاں پر ایک شخص کی بعثت ہوئی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور انہوں نے اس طرح کا ایک معجزہ بھی دکھایا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ معجزہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، تو ان کو شوق پیدا ہوا، انہوں نے رخت سفر باندھا اور یہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جا کر کے انہوں نے سرکار کو سجدہ کیا، چونکہ ہندوستان کی تو عادت ہے سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ معجزہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا اور ان کا نام تاج الدین رکھا۔ تو اس طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام سرکار کے ظاہری زمانے ہی میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک الگ بات ہے جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور بیچ راستے میں ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور ان کا بیچ راستے ہی میں انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو انہوں نے وصیت کی جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر جانا تو میرا یہ وصیت نامہ میرے یہ خط دکھا دینا۔ تو انہی کی وصیت پر ویلور نام سے ایک جگہ ہے، وہاں کی سرزمین پر اسی زمانے میں ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد آج بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے یوں تو اسلام سرکار کے زمانے ہی میں پہنچ چکا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کیسے پھیلایا جائے، یہ تفکیر، یہ غور و فکر ہونا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور اس غور و فکر کو حضرت عمر فاروق اعظم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جب حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے تو آپ ایک وفد کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ اور دیکھیے یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں ہوا میں نہیں بول رہا۔ ایک کتاب ہے حضارت الہند نام سے، اس کتاب سے اقتباس کر کے ایک کتاب نکلی ہے کہ جس کا نام ہے تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی شبہ القارۃ الہندیہ۔ اس کتاب کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس وفد کو بھیجا، یہ لوگ ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو پورے حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں کہ وہاں کی سرزمین ایسی ہے، ان قل جیشہ فہلک وان کثر فجاع۔ ان سے جا کر کے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اگر ہندوستان کی سرزمین پر اگر فوج جائے اور تعداد میں کم ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گی، اور اگر زیادہ ہو تو بھوک سے مر جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس بات پر کہا کہ آپ مجھے وہاں کی خبر دے رہے ہو یا ڈرا رہے ہو؟ یہ جملے بھی موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو کیسے پہنچایا جائے سب سے پہلے غور و فکر کیا۔ اس لیے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کا ہم ہندوستان کی سرزمین والوں پر بھی فضل و کرم اور ان کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بہت دور دور تک اسلام پھیلا، اور آپ ہی کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اور آپ ہی کے ظاہری زمانے میں بیت المقدس اس طرح سے فتح ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو یا تو وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ لوگ صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ یہ اصرار کرتے ہیں
کہ اگر امیر المومنین خود یہاں آئیں گے تو ہم ان سے صلح کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس میں صرف ایک سواری ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک غلام ہے، اور آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سواری ایک ہے اور سوار دو ہیں، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سواری پر دو سوار ہو جائیں، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ پورا راستہ غلام پیادہ چلتا رہے اور آقا سواری پر بیٹھا رہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے گوارا نہیں کیا۔ بیچ راستے میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ دوری تک میں سواری پر سوار رہوں گا اور آپ پیادہ رہو گے، اور کچھ دوری تک آپ سواری پر سوار رہو گے اور میں اپنے قدموں سے پیدل چلوں گا۔ اب غلام کب چاہے گا کہ آقا اس کا پیدل چلے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی امیر المومنین کا حکم ہے، اس کو ماننا پڑا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کچھ راستہ آپ سوار ہوتے ہیں، کچھ راستہ آپ کا غلام سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس قریب آ جاتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین صلح کے لیے خود آ رہے ہیں تو تمام کے تمام لوگ یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب وہاں پر داخل ہونے والے تھے، عجب اتفاق، وہاں جب قریب پہنچتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی آ جاتی ہے۔ اب غلام عرض کرتا ہے امیر المومنین اب شہر قریب آ چکا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ غلام سواری پر سوار ہے، اس لیے آپ سوار ہو جائیے۔ اور عمر فاروق اعظم سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ ایک طرف نرم دل تھے تو سخت مزاج بھی تھے۔ کون ہے جو آپ کے حکم کو ٹال سکتا ہے؟ آپ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ آپ سواری پر سوار رہو گے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلام کو سواری پر سوار ہو کر کے جانا پڑا۔ اور حضرت عمر اس شان کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام سوار ہے اور آپ اپنے قدموں سے پیدل چل رہے ہیں۔ جب وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام سوار ہے، تو چونکہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ بیت المقدس اسی شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا کہ جس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام سوار ہوگا اور وہ پیادہ ہوگا، اس شان و شوکت کے ساتھ وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ جب ان لوگوں نے اس صفت کو آپ کے اندر پایا، یہ پانے کے بعد وہاں کے تمام پادری آپ سے صلح کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم بنا کسی جنگ و جدال کے بیت المقدس کو فتح فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے ایسی مثالیں آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آج دیکھیے آج کا حکمراں اگر کہیں جاتا ہے تو عورتوں سے زیادہ میک اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس جو لوگ رہتے ہیں جبکہ وہ غلام نہیں ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے آداب سکھاتا ہے، یعنی کہاں کس طرح پیش آنا ہے۔ لیکن یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اور آپ ہی کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو گورنر بنانے کے آپ کے شرائط بہت سخت تھے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو ہدایت کی کہ خبردار کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اور اپنے دروازے کو ہر وقت ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھے گا۔ اور آج کے حکمران 10-20 نہیں ہزاروں کی فوج بم اور بندوق لے کر کے کھڑے کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی میں کتوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کے گورنر تھے اور اس وقت کے امیر المومنین تھے کہ آپ نے تاکیداً حکم فرمایا کہ کوئی بھی اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اور اپنا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے ہمہ وقت کھلا رکھے گا۔ اور آپ کی یہ شرائط تھی کہ جب آپ کسی کو گورنر مقرر فرماتے تو اس کی مالی حالت کیا ہے اس حالت کا جائزہ لیتے۔
آج اگرچہ ایمانداری سے نہیں چلتا ہے، اگر دیکھا جائے نا یہ انکم ٹیکس جو سسٹم ہے، یہ ای ڈی وغیرہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اصل تھا اور یہ نقل ہے۔ وہاں خلوص تھا، یہاں دکھاوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم یعنی آپ اس کی تفصیل کو لکھوا لیا کرتے تھے اور آپ نگرانی کرتے تھے کہ کسی کا مال و دولت بڑھ تو نہیں رہا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کا اس دنیا پر احسان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے راتوں کو گشت لگایا کرتے عام لباس پہن کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات کو آرام سے سوتا رہوں اور رعایا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ جب ایک مرتبہ آپ گشت فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھ میں آپ کے بیٹے حضرت عاصم بھی تھے۔ آپ گشت لگاتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو اس گھر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی جلدی کرو، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس بیٹی نے جواب دیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر کے دودھ میں پانی نہ ملائے۔ آج دیکھیے آج کی حکومتیں کیا ہے، پاؤڈر کا دودھ پلا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اس گھر کی نشاندہی کرو اور اس گھر کے بارے میں تفتیش کرو، یہ گھر کس کا ہے اور ان کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے نے وہاں کی پوری تفصیل حضرت عمر فاروق اعظم کو بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کا مکان ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بیوہ ہے، اور اس کے گھر کے اندر جو بیٹی ہے تو وہ بھی بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس نیک بیٹی کو بلایا اور اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس سے نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ایک غریب بیوہ کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر کی بہو بنا کر کے عزت عطا فرمائی۔ تو یہ آپ کا عدل و انصاف ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ گشت فرما رہے تھے تو گشت فرماتے ہوئے ایک گھر کا جب آپ نے جائزہ لیا تو اس گھر کے اندر ایک آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ بچوں سو جاؤ، اور بچے زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس گھر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا، جب آپ نے پتہ لگایا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ لگا کہ یہ گھر ایسا ہے کہ اس گھر کے اندر کھانے کے لیے سامان موجود نہیں ہے۔ جب بچے نیند کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں یہ عورت ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور پتھروں کو ہانڈی میں چڑھا دیتی ہے اور بچوں کو دلاسا دیتی ہے کہ ہانڈی کے اندر کھانے کا کوئی سامان بن رہا ہے۔ اسی انتظار میں بچے بھوک سے سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب یہ پتہ لگتا ہے آپ اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر اناج کو پہنچاتے ہیں۔ اناج پہنچا کر کے آپ خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں اور آٹا گوندھ کر کے روٹیاں بنا کر کے ان بچوں کو کھلاتے ہیں، اور پہلے امیر المومنین ہوتے ہوئے ان بچوں کو کھلاتے ہیں۔ پھر اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے گھر کے ایسے حالات ہیں تو آپ نے اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر کو کیوں نہیں دی؟ تو وہ عورت امیر المومنین کی شکایت کرنے لگتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی امیر المومنین ہے۔ وہ آپ کی شکایت کرنے لگتی ہے، وہ کہنے لگتی ہے کہ امیر المومنین ہماری خبر گیری نہیں کرتے ہیں اور
اس چیز کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہی ذمہ دار ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے ماں، امیر المومنین کو آپ اپنی طرف سے معاف کر دو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی حضرت عمر کی جگہ آپ کو امیر المومنین بنا دے۔ حضرت عمر بار بار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو معاف کر دو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے امیر المومنین کو معاف کر دیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلتے ہیں، جب آپ کو کوئی کہہ کر کے پکارتا ہے امیر المومنین، تو وہ عورت ڈرنے لگتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر جو میرے سارے کام کو انجام دے کر کے گیا، جس نے میرے گھر کی خبر گیری کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات تھی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور آپ کے عدل و انصاف کو دیکھا جائے تو عدل و انصاف میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ غسان کا بادشاہ، اس کے ساتھ میں آپ اس طرح سے عدل و انصاف سے پیش آتے ہیں کہ اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں غسان کا بادشاہ جفنا تھا، تو سرکار نے اس کو ایک خط بھیجا اپنے قاصد کے ذریعے اور فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ، تمہارا ملک تمہارے لیے سلامت رہے گا۔ تو جب اس شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اس تک پہنچا، تو وہ کہنے لگا کہ میں خود مدینہ شریف پر چڑھائی کر دوں گا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو اس وقت یہ جفنا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی جگہ پر بادشاہ بنتا ہے کہ جس کا نام ہے جبلہ۔ جب جبلہ نامی شخص یہ بادشاہ بنتا ہے، تو چونکہ مسلمان اس کے دربار میں آتے جاتے رہتے تھے، اسلام کی خوبیوں سے یہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ جب اسے اسلام لانے کے لیے کہا گیا تو یہ اسلام نہیں لایا، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اور اس نے سوچا کہ جب میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو میری شان و شوکت اور زیادہ بڑھ جائے گی، میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے اور مسلمان ہونے کی تمنا ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے بارے میں جب یہ سنا کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے حکم دیا، اور جبلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنا تاج پہن کر کے اور بہت سارے سواروں کے ساتھ میں، بہت ساری فوج کے ساتھ میں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضر ہوتا ہے۔ جب یہ مدینہ شریف میں حاضر ہوا تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ جو انسان تبلیغ پر مسلمان نہیں ہوا، اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ عجب اتفاق دیکھیے کہ وہ وقت موسم حج کا تھا، حج کا موسم تھا اور لوگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم بھی مکہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حج کے ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو چونکہ جبلہ مسلمان ہو چکا تھا، یہ بھی آپ کے ساتھ میں جاتا ہے۔ آپ کا عدل و انصاف دیکھیے کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے تو چونکہ اس نے جو ایزار باندھ رکھی تھی، جو تہبند باندھ رکھا تھا، وہ اتنا زیادہ نیچے تھا کہ زمین پر لگ رہا تھا کہ جس پر ایک عام آدمی کا پیر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایزار نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ دیکھا تو اتنی زور سے اس شخص کو تماچا لگایا کہ جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔
اب دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف، یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتا ہے تو آپ نے جبلہ کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ یا تو اس شخص کو کسی طرح سے راضی کر لو۔ تو جبلہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، کیا میں ایک عام انسان سے معافی مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہی ہے کہ اسلام میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوا کرتا ہے، یا تو آپ اس سے معافی مانگ لو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دیکھیے یہاں پر ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو گستاخان رسول کے ساتھ میں نرمی سے پیش آتے ہیں اور طرح طرح کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایک بادشاہ ہے، یہ مسلمان ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ میں عدل و انصاف کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی تو یہ ضرور برہم ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ ایمان سے بھی پھر جائے۔ لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یا تو اس کو کسی طرح سے راضی کر لو ورنہ اس کے لیے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ شخص کہنے لگتا ہے تو پھر میں واپس اسلام سے پھر جاؤں گا، یہ دھمکی دیتا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا صرف قتل ہے۔ ارتداد کہتے ہیں اسے کہ کوئی انسان مسلمان ہوا اور مسلمان یا پہلے ہی سے مسلمان تھا یا مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد کوئی انسان ایمان سے پھر جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ تو پھر جبلہ کہنے لگتا ہے کہ اچھا امیر المومنین مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے۔ تو آپ نے اس کو ایک رات کی مہلت عطا فرما دی۔ تو اس طرح سے جبلہ بڑی چالاکی کے ساتھ، جو کہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا، بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے سپاہیوں کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور واپس جا کر کے یہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ یہ تو نصرانی ہو گیا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف دیکھیے کہ آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ عدل و انصاف کے معاملے میں یہ بادشاہ ہے یا اسلام سے پھر جائے گا۔ انہی خوبیوں کو جب بعد والے لوگوں نے دیکھا تو انہیں یہ نظریہ ملا کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں، اسلام کے اندر کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک بادشاہ تو مرتد ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان بنتے ہیں، اور آج بھی اس تاریخ کو اگر کوئی غیر مسلمان پڑھ لیتا ہے تو وہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے واہ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی انسان چلا جائے وہ ممتاز ہو جایا کرتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف ہے کہ آپ نے انصاف کے معاملے میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ بادشاہ ہے یا ایمان سے پھر جائے گا۔ اب اس طرح سے آپ کی خلافت 10.5 سال تک رہی اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ مسلمانوں یا اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا۔ بہت سارے مقامات کو حضرت عمر فاروق اعظم نے فتح کیا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عدد و شمار آپ کر بھی نہیں سکتے کہ کتنے علاقوں کو، کتنے ملکوں کو آپ نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہی کی یہ شان ہے کہ آپ نے 500 سے زیادہ جامع مسجد اپنے دور خلافت میں تعمیر فرمائی، اور 4000 سے زیادہ دیگر مساجد کو آپ نے تعمیر فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں بہت ساری پولیس چوکیاں اور پوسٹ آفس کو قائم کیا۔ تو اس طرح سے آپ 10.5 سال تک امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن کر کے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے امور خلافت
کو جب 10.5 سال ہو جاتے ہیں تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں مصلی امامت پر کھڑے ہوتے تو آپ جماعت قائم ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کرایا کرتے۔ اور دیکھیے یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی پہلے سے معلوم تھی اور حضرت عثمان غنی کو بھی معلوم تھی کہ ان کی شہادت ہونا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی تھے۔ تو پہاڑ وجد میں آ کر کے حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسکت یا جبل فإن علیک نبی او صدیق او شہیدان۔ سرکار نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، ساکن ہو جا، اس لیے کہ تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ افروز ہیں۔ وہاں پر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی بھی تھے، تو 2 شہید آپ کو شہادت کے بارے میں پہلے ہی سے معلوم تھا، اسی لیے مغیرہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام تھا، مجوسی تھا، تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ سخت اتنے کہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا سکے، اور نرم اتنے تھے کہ آپ کو ایک غلام قتل کی دھمکی تک دے کر کے چلا جاتا، لیکن آپ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ غلام جو مغیرہ کا غلام تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے 4 سکے روزانہ لیتا ہے، تو آپ اس سے کہہ کر کے میرا محصول کم کرا دیجئے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ جو ہے نقاشی کا کام اور نجار کا کام اچھی طرح سے جانتے ہو، نجار کہتے ہیں کارپینٹر، کہ اس کا کام اچھی طرح سے جانتے ہو تو آپ کے لیے 4 سکے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتا ہے کہ امیر المومنین آپ چاہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا میں چلنے لگے۔ جب اس نے یہ کہا کنایتاً، عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے، تو آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، فجر کا وقت ہے، آپ نے جب صفوں کو سیدھا کرایا تو یہی ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص جو بہت دنوں سے ایک خنجر کو زہر میں بجھا کر کے تیار کر رہا تھا، خنجر کو چھپا کر کے صفوں کے درمیان میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے خنجر سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم پر اپنا وار کر دیتا ہے۔ جب اس نے وار کیا، حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ صبح نمودار ہونے والی تھی تو آپ کی جگہ پر جو باقی نماز تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جلدی نماز کو پورا فرماتے ہیں۔ اور یہ شخص جب امیر المومنین پر حملہ کرتا ہے تو جب صفوں کے درمیان سے بھاگتا ہے تو صفوں کے درمیان میں 13 اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے کہ جس میں سے 6 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس پر ایک شخص نے اپنی چادر ڈال کر کے اس شخص کو قبضے میں کر لیا، تو یہ شخص اس چادر کے اندر ہی خودکشی کر کے واصل جہنم بن جاتا ہے۔
تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کو جب خنجر کا زخم لگتا ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کو اپنے مکان پر لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو شربت پیش کیا جاتا ہے، شربت نوش فرما لیتے ہیں تو شربت آپ کے زخم سے باہر آ جاتا ہے، اتنے سخت آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ جب زخم کی حالت میں تھے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے بیٹے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو کہ عمر حجرہ عائشہ میں آرام کرنے کی اجازت چاہتا ہے، وہاں پر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ام المومنین کے پاس جاتے ہیں تو ام المومنین کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ غم زدہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے غم میں رونے لگتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی آرزو کو امیر المومنین کی تمنا پر قربان کرتی ہوں اور بخوشی میں حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دفن کیا جائے۔ تو جب آپ زخمی ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ خوشخبری سناتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو سننے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ زخمی تھے تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد اپنا کسی کو جانشین آپ مقرر فرما دیجئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو اپنا خلیفہ نامزد فرما دیجئے۔ تو آپ نے اس وقت بطور طنز کہا کہ آپ مجھے ایسا شخص کے بارے میں مشورہ دے رہے ہو جو اپنی عورت کو اچھی طرح سے طلاق دینا بھی نہیں جانتا۔ حضرات محترم، یہ آپ کا یہ جملہ بطور طنز تھا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ آپ کو تمام دنیا متبع السنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن آپ نے آپ کے بعد میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ان 6 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان 6 لوگوں کی کمیٹی منتخب کرتا ہوں، انہی 6 لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا، اس لیے کہ یہ 6 اشخاص وہ اشخاص ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے خوش ہو کر کے تشریف لے گئے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا، جس میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 6 اشخاص تھے۔ اور آپ نے 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ بعض روایت کے مطابق 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ 1 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن میں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اب ان 6 لوگوں میں کس طرح سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کیسے خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ جب ان 6 لوگوں کی کمیٹی حضرت عمر فاروق اعظم نے بنائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اس طرح کیا جائے کہ ہم میں سے 3 لوگ اپنا حق دوسرے 3 کو دے دیتے ہیں، یعنی 3 لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی اپنا حق دوسرے کو دیتے ہیں، جیسا کہ آج بھی کمیٹیوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 3 لوگ اپنا حق 3 دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے 3 اشخاص اپنا حق دے کر کے دستبردار ہو جاتے ہیں۔
پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تو خلیفہ بننے کا ہے نہیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو ایک طرف لے کر کے گئے اور آپ نے حضرت عثمان غنی سے عرض کی کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو کیا آپ قبول کر لیں گے، یا میں آپ کی بیعت کسی سے کرا دوں تو آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے اس بات میں جواب دیا۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا آپ کو کسی اور سے بیعت کرا دوں تو کیا اس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ میرا خلیفہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں، تو دو لوگ بچے، عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ تو جب اس طرح کی تقریر فرمائی تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے دونوں خلفاء کے نام پر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے اس طرح سے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر مولا علی نے بھی بیعت کی اور دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی ہی کو منتخب کیوں کیا، حضرت مولا علی کو کیوں نہیں کیا؟ چونکہ کمیٹی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کی بنائی، جس میں حضرت مولا علی بھی تھے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انفرادی طور پر بہت سارے لوگوں سے دونوں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو زیادہ تر لوگوں کی رائے حضرت عثمان غنی کے بارے میں تھی، اس لیے آپ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسرا ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جب حضرت مولا علی سے عرض کی کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے، تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ میرا خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور دوسرا یہ کہ جب زیادہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کو چاہتے تھے، حضرت مولا علی بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ زیادہ صحابہ کرام کی مرضی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہے، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی اور حضرت مولا علی نے بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، اور آپ کا دور خلافت 12 سال تک رہا، سب سے زیادہ دنوں تک آپ خلیفہ رہے۔ اور ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال اس طرح گزرتے ہیں چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے مزاج میں سختی تھی اور حضرت عثمان غنی بہت زیادہ نرم تھے، اس لیے لوگوں کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی بہت زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو آپ منبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہیں اور آپ
مختصر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور انشاءاللہ اگر میں اسی طرح رہا تو آپ کو بہت سارے خطبے دوں گا، اس لیے کہ ہماری خاندان میں خطیب لوگ بہت کم ہوئے ہیں، اتنا چھوٹا خطبہ دیتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی جب اپنے دور خلافت میں خطبہ دیتے ہیں تو یہ اندازہ لگائیے، جب آپ خطبہ دینے کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر فرمایا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف تھا تو سرکار سب سے اوپر والا جو زینہ تھا اس کو چھوڑ کر کے 3 زینے اور تھے، سرکار سب سے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو آپ پہلے زینے پر خطبہ دیتے، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ دوسرے زینے پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی جب خطبہ دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے زینے پر خطبہ دیا کرتے اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے زینے پر خطبہ دیا کرتے، اور حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو آپ اس زینے پر سے خطبہ دیا کرتے تھے کہ جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں پہلے زینے پر خطبہ دیتا تو لوگ مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے برابر سمجھتے، دوسرے پر خطبہ دیتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے برابر سمجھتے، اور آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کو کوئی حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق اعظم کے برابر سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں ایسی جگہ سے خطبہ دے رہا ہوں کہ جہاں پر برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، جہاں سے برابری کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب حضرت عثمان غنی اپنے آپ کو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور صحابہ کرام یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، تو آج انہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح یا ہماری طرح بشر ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ حق ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صحیح طریقہ وہی ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے علاقے فتح ہوئے، آپ ہی کے زمانے میں ملک رے فتح ہوا، اور آپ ہی کے زمانے میں مصر کے کچھ حصوں کو فتح کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی 6 سال تک لوگوں میں بہت مقبول رہے، لیکن بعض گورنروں کی وجہ سے آپ سے لوگوں کو اختلاف ہونے لگا۔ اب جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا ان کو دھیان سے سننا، اس لیے کہ تاریخ کربلا، حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کا یہ جو تمام اختلافات ہیں حضرت عثمان غنی کے زمانے ہی سے یہ جنم لیتے ہیں۔ اب اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اس کو میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مصر کا جو گورنر تھا کہ جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سرح، یہ شخص لوگوں پر زیادتیاں کرنے لگتا ہے، استبداد کرنے لگتا ہے۔ تو ایک وفد مصر سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس اس گورنر کی شکایت لے کر کے آیا، تو حضرت عثمان غنی نے عبداللہ بن ابی سرح کو سخت تاکید کی
اور آپ نے فرمایا کہ خبردار لوگوں پر زیادتی نہ کرنا۔ تو اس شخص کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شخص لوگوں پر ظلم نہ کرتا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ جو لوگ مدینہ شریف اس گورنر کی شکایت لے کر کے آئے تھے، حضرت عثمان غنی کی تنبیہ کا کوئی پاس و لحاظ نہ کیا، بلکہ جو لوگ مدینہ شریف میں اس شخص کی شکایت لے کر کے آئے تھے انہی لوگوں کو اس نے قتل کرا دیا۔ یہاں سے جو اختلاف شروع ہوا، وہاں کا مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرح نے ان کو قتل کر دیا، جو لوگ اس کی شکایت لے کر کے مدینہ شریف آئے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ انہی لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جو لوگ اس کی شکایت لے کر کے امیر المومنین کے پاس گئے تھے، پھر 700 لوگوں کا وفد امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے شکایت لے کر کے۔ جب 700 لوگوں کا وفد آیا اور انہوں نے شکایت کی کہ عبداللہ بن ابی سرح نے ان لوگوں کو قتل کر دیا کہ جو لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اس گورنر کو معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے شخص کو گورنر مقرر کیا جائے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے معزول نامہ لکھ دیتا ہوں اور آپ خود ہی جس کو چاہو اپنا گورنر منتخب کر لو۔ تو لوگوں نے حضرت محمد ابن ابو بکر کو اپنا گورنر کے لیے انتخاب فرما لیا۔ حضرت عثمان غنی نے معزول نامہ لکھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے لیے گورنر نامہ لکھا اور اس وفد کو مصر کی طرف روانہ فرما دیا۔ اب یہ مدینہ شریف سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ ایک شخص بڑی تیز اونٹنی پہ سوار ہو کر کے چلا جا رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص بڑی تیزی سے اونٹنی پر جا رہا ہے تو یہ لوگ اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس شخص کو جب پکڑا گیا تو محسوس ہوا کہ یا تو یہ شخص کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے یا کسی کا قاصد ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اس شخص کی تلاشی لینا شروع کی تو اس کے پاس یہ پایا گیا ایک تحریر تھی کہ جس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن سر جب تمہارے پاس میں یہ لوگ آئیں جو امیر المومنین کے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے تو ان کو قتل کر دینا، اور جو خط تمہیں ملے اس ختم کو کل عدم سمجھنا اور تم اپنی جگہ پر برقرار رہنا، محمد بن ابو بکر اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے انہیں قتل کر دینا۔ یہ اس خط کا مضمون تھا جو اس غلام کے پاس میں ملا۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب یہ واپس آئے تو یہ خط دیگر صحابہ کرام کو دکھایا گیا۔ دیگر صحابہ کرام نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے، کیونکہ جو غلام سوار ہو کر کے جا رہا تھا وہ غلام حضرت عثمان غنی ہی کا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اونٹنی بھی میری ہے۔ پھر حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اس خط پر جو مہر لگی ہوئی ہے یہ مہر بھی آپ کی ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ مہر بھی میری ہی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ رہی بات خط کی تو نہ تو یہ خط میں نے لکھا ہے اور نہ ہی کسی کو میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے اس وقت فرمایا کہ عجیب بات ہے، غلام بھی آپ کا، اونٹنی بھی آپ کی، مہر بھی آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خط میرا نہیں ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی یہ خط میرا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور حضرت مولا علی نے اور دیگر صحابہ کرام نے جب اس خط کی تحقیق کرنا شروع کی، اس خط کو ملایا تو پایا گیا کہ تحریر سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون بنا؟ یہ سازش کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہوتا ہے نا حکومتوں میں لوگ کس طرح کی سازشیں کھیلتے ہیں۔ تو جب اس خط تحریر کو ملایا گیا تو مروان کی تحریر سمجھ میں آئی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ مروان کی تحریر ہے، اور مروان اس وقت حضرت عثمان غنی کے محل کے اندر ہی موجود تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ حاکم کبھی بھی کسی مجرم کو بھی عوام کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ آج کا بھی ماحول ہے اور پہلے بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، یعنی کسی کو بھی سزا دی جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، الخط یشبہ الخط، ایک تحریر دوسری تحریر سے مشابہت رکھتی ہے، لہٰذا یہ شک ہی جتایا جا سکتا ہے کہ یہ مروان کی تحریر ہے، اور شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ کسی کو سزا دینے کے لیے ثبوت چاہیے اور پختہ دلائل چاہیے۔ اگر اس میں کوئی شک واقع ہو جائے تو اس کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوتا ہے۔ تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی مروان کو ان کے حوالے نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہی اختلاف کی وجہ بنتا ہے کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو اپنے محاصرے میں لے لیتے ہیں، اور کس طرح سے حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا سازشیں کھیلی جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ سو رہے ہیں اور میری بھی آواز بیٹھ رہی ہے، اس لیے آج کی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور اہل بیت اطہار کی فضیلت انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوبین بندوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔